اگر امت مسلمہ کی 1450 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جہاں اس امت مسلمہ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بہترین عظیم الشان کارنامے ہیں، اس کے بعد ائمہ کرام کی بے حد و حساب محنت ہے، اس کے بعد محدثین کی زبردست قسم کی محنت ہے حدیث پاک پر، مفسرین کی رات دن کی محنت ہے، مجاہدین کے کارنامے ہیں، صوفیاء اور واعظین کی بہت بڑی بڑی کرامات ہیں، عام امت مسلمہ کے بہترین حالات ہیں۔ تو امت مسلمہ کی ایسی بہترین تاریخ بھی ملتی ہے جو سنہرے حروف سے لکھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت ہی تلخ قسم کی حقیقت ہے کہ 1450 سالہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ دین کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے زیادہ پہنچا ہے۔ جتنا نقصان آج تک یہود و نصارہ نے، کفار نے، منافقین نے، غیر مسلموں نے دین کو پہنچایا ہے، اس کا 100واں بلکہ ہزاروں حصے زیادہ خود مسلمانوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ ایسی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اتنا نقصان اپنوں سے پہنچا جس کا تصور بھی نہیں تھا غیروں سے پہنچنے کا، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے جو چیز شروع ہوئی اور آج تک وہ رکی نہیں ہے، آج تک بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آج تک مسلمان محلوں میں آپس میں لڑتے ہیں، مسجدوں کے اندر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ملکوں کے اندر ایک دوسرے کا گریبان کھینچا جاتا ہے۔ یہ ساری کی سارا جتنا بگاڑ اور جتنا ایک دوسرے کی عداوت اور ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کی سب سے پہلے ابتدا جو ہوئی ہے وہ تکفیر صحابہ کی بدترین قسم کی عادت سے ہوئی۔ ایسے بے حیا بدبخت پیدا ہوئے اس امت کے اندر۔ سب سے پہلا جرم کیا ہوا؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام خود فرما کے گئے تھے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، دیکھو اللہ سے ڈرنا، دیکھو اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنانا۔ کیوں نہ بنانا؟ اس لیے کہ خود فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ اتنے اونچے ہیں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا تو میرے اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہوگا جس نے ایک مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے اولیاء اللہ، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے صوفیاء کرام، سب کے سب بڑے بڑے امام، سارے نمازی، سارے تہجد والے، سارے کے سارے جہاد کرنے والے، سب کو قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں ایک پلڑے میں رکھ دو تو ایک صحابی، جو ادنا صحابی ایک پلڑے میں ہے، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلا بگاڑ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ تکفیر صحابہ۔ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ صحابہ اسلام سے نکل چکے۔
یہ بدترین قسم کی بات جو سب سے پہلے امت میں کہی گئی۔ کہنے والے کون تھے؟ کہنے والا کوئی یہودی نہیں تھا، کہنے والا کوئی عیسائی نہیں تھا، وہ لوگ کہنے والے تھے جو مسجدوں میں آ کر نماز بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، وہ لوگ تھے جو نماز میں روزے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ مختلف موقعوں پر 3 مرتبہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا تھا، ما علی عثمان بعد عمل ھذا، ما علی عثمان ما عمل بعد ذلک، عثمان کو اب کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی کرے نہ کرے جنت مل چکی۔ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ 3 دفعہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس عظیم ہستی کے بارے میں فرمایا تھا ان کو بھی قتل کرنے والے اپنے ہی اسلام کے دعوے کرنے والے تھے۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ بیعت رضوان جس میں شریک ہونے والے سب کے بارے میں اللہ فرما چکے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بیعت رضوان میں شریک تھے اللہ فرماتے ہیں میں سب سے راضی ہو چکا۔ باقی صحابہ تو خود شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا، اس وجہ سے وہ شریک نہیں تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے کسی ایک بندے کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ نبی کے دوہرے داماد ہونے کی عزت ملی ہو۔ یہ عزت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ لیکن ان کو شہید کر دینے والے اور تیسرے دن نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت البقیع کے اندر پیچھے جا کے ان کو دفن کیا گیا، یہ سب کچھ کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہود نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے ملتے ہیں، بڑی عظیم الشان قسم کی تاریخ ملتی ہے، بڑی سنہری قسم کی تاریخ ملتی ہے، وہاں بد نصیبی سے یہ تلخ حقیقت بھی سامنے ہے کہ دین کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اپنوں سے پہنچا ہے، مسجدوں کو نقصان پہنچا ہے تو مسجد والوں سے پہنچا ہے، مدرسوں کو نقصان پہنچا ہے تو مدرسے والوں سے پہنچا ہے، اگر اسلامی حکومتوں کو نقصان پہنچا ہے تو مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے پہنچا ہے، اگر اولاد بگڑی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے بگڑی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ قسم کی حقیقت ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی بھی تفصیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے والا بدبخت ابن ملجم، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے بدبخت آئیں گے لیکن سب سے اونچے درجے کے اور سب سے بڑے درجے کے بدبخت 2 آدمی ہوں گے۔ ایک وہ بدبخت آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے شہید کرے گا۔ لیکن یہ بدبخت ابن ملجم شہید کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میں نے نیکی بہت بڑی کمائی ہے، کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں میری نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بڑے بہترین قسم کے واقعات ہیں، یہ تلخ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ دین کو نقصان بھی ہم ہی نے پہنچایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں کیا، لاش کو بیت اللہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں،
ان کی پیدائش پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس لیے کہ جب ہجرت فرمائی تھی تو کافی عرصے تک مہاجرین کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے، تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہجرت کی ہے لہذا تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ صدیق اکبر کے نواسے، صرف یہ نہیں کہ شہید کر دیا، بیت اللہ کے دروازے پر لاش کو لٹکا دیا گیا۔ یہ شہید کرنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں میں آیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو دین کا خادم کہا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارتے ہوئے سواری پر سوار کر کے پورے شہر کے اندر چکر لگوانے والا کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، مسلمان حکمران تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسوں کو جلا وطن کر دینے والے، نکل جاؤ ہمارے شہر سے، یہ کہنے والے کوئی یہود و نصارہ نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، ان میں سے تہجد پڑھنے والے بھی تھے۔ یہ دو حضرات ایسے حضرات ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے نے خواب میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ سرے راہ راستے کے اندر انتظار میں تشریف فرما ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں کیوں تشریف فرمائیں؟ کہا محمد ابن اسماعیل آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ ہے امام بخاری۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جس دن ان کا انتقال ہوا 70 اولیاء اللہ نے ایک خواب دیکھا، سب نے ایک ہی خواب دیکھا، 70 اولیاء اللہ نے، کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری کے آمد کا انتظار کرتا ہوں۔ ایسوں کو ملک میں نہیں رہنے دیا گیا، نکل جاؤ، چھوڑ دو ہمارے ملک کو، ہمیں تمہارا وجود پسند نہیں۔ یہ کہنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، یہ کسی ہندوؤں کا ملک نہیں تھا، کسی سکھوں کا ملک نہیں تھا، یہ کسی یہودی عیسائی کا ملک نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوا، کرنے والے مسلمان تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسوں پر کفر کا فتویٰ لگا دینے والے یہ اپنے ہی لوگ تھے۔ نکل گئے ہو تم اسلام سے۔ احیاء العلوم جو امام غزالی نے لکھی تھی، راستے پر رکھ کر اس کو آگ لگائی گئی۔